اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھولا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے عرض کی تھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا تھا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا حضور کی والدہ نے، حضرت آمنہ نے، اور 3 دن اور بعض روایات کے مطابق 7 دن انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا حضرت سویبہ نے، جو ابو لہب کی باندی تھی. انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا، لیکن وہ بھی بہت چند دن انہوں نے دودھ پلایا تھا. اس کے بعد اس کے حوالے سے میں تفصیل پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ اس کو کسی دیہات میں یا کسی صحرائی علاقے میں جہاں مکمل فطری ماحول ہو، جہاں اس کی نشو و نما مکمل فطری ماحول میں ہو، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی زندگی، بود و باش مکمل فطری ہو، ایسی جگہ اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے دے دیا کرتے تھے. کسی خاتون کے حوالے کر دیتے تھے جو اس کو کسی دیہات کے اندر، کسی ایسے علاقے میں جہاں مصنوعی زندگی کا، بناوٹی زندگی کا دور دور تک بھی کوئی اثر نہ ہو، تو وہ عورت جہاں رہتی تھی کسی دیہات میں، وہ اس بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور جو بچے کے والدین ہوتے تھے وہ اس خاتون کو اجرت دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بچے کی پرورش کریں، اس کو 3 سال 4 سال تک آپ دودھ پلائیں یا 2 سال تک دودھ پلائیں، اور ہم آپ کو اس کی اجرت دے دیا کریں گے. یہ عرب کا معمول تھا، اور یہ ان کا ایک تصور تھا جو بالکل ایک صحیح اور حقیقت پر مبنی تصور ہے کہ انسان جب فطری ماحول میں نشو و نما پاتا ہے، ایک ایسے ماحول میں، ایسے علاقے میں، ایسی جگہ میں جہاں اس کو ساری چیزیں جو میسر ہوں، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، تو ایسا بچہ ذہین بھی ہوتا ہے، ایسے بچے کی جسامت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. اور ظاہر یہ چیز آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو شہر کا رہنے والا ہے، تو 60 سال میں اس کی جو حالت ہوتی ہے، گاؤں دیہات میں 60 سال میں بندے کی وہ حالت نہیں ہوتی. وہ 60 سال کی عمر میں بھی بالکل تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں شاید 50 سال میں ایک آدمی کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے، وہ حالت ہو جاتی ہے جو ان کی 60-70 سال کی عمر میں بھی نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، وہ بنیادی سبب فطری ماحول ہے کہ وہ فطری ماحول میں نشو و نما پاتے ہیں. میں اس پہ آگے تفصیل سے عرض کرتا ہوں. تو حضور کے جو دادا تھے عبد المطلب، حضور کے والد تو چونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، عبد المطلب آپ کی پرورش کر رہے تھے. تو مکہ کے اندر یہ معمول تھا کہ ایک سال کے ایک مخصوص دنوں میں مختلف جگہوں سے عورتیں آتی تھیں اور وہاں سے بچے لے کر چلی جاتی تھیں. پھر اس طرح ہر سال ان کا یہ چکر لگتا رہتا تھا. تو قبیلہ بنو سعد جو طائف کے جنوب مشرق میں مکہ سے کافی دور یہ قبیلہ تھا بنو سعد کا، ان کی خواتین مکہ مکرمہ آئیں اسی نیت سے کہ ہم جائیں گی اور وہاں سے
بچوں کو گود لے لیں گی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کی دائی ہیں، ان کو سعدیہ اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ بنو سعد سے تھیں، ان کا قبیلہ بنو سعد تھا، اس نسبت سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہی خواتین میں شامل تھی۔ وہ خواتین کا پورا قافلہ وہاں سے چلا اور مکہ مکرمہ کے لیے کہ ہم وہاں جائیں، کسی بچے کو گود لیں۔ تو یہ خود بیان کرتی ہے کہ میری جو ظاہر ہے وہ جو بنو سعد کا علاقہ ہے وہ صحرائی علاقہ ہے، یعنی ایک قسم کا بالکل آپ سمجھیں بے آب و گیاہ قسم کی جگہ ہے، بہت کوئی سبزہ کوئی اس طرح کی چیزیں وہاں بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ جو میری جس سواری پر میں سوار تھی تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھی، اور کمزور اس وجہ سے تھی کہ وہاں نہ بارشیں ہو رہی تھی ہمارے علاقے میں، نہ کوئی چارہ تھا کہ ہم اپنے جانوروں کو کھلاتے، نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ تھا کہ ہم دور جا کر اس سے کوئی چیز خریدتے۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ بہت غربت اور کسمہ پرسی کی حالت۔ اور ان کے ساتھ جو اور عورتیں تھیں، ان کی جو اونٹنیاں تھیں یا ان کی جو سواریاں تھیں وہ بہت تیز رفتار تھیں، اور وہ ان سے آگے نکل جاتی تھی جب یہ قافلے کی صورت میں جا رہی تھی مکہ مکرمہ۔ تو بہرحال یہ کہتی ہیں کہ میں کسی بھی طرح بڑی مشکل سے مکہ مکرمہ پہنچ گئی، چونکہ یہ تاخیر سے پہنچی تھی اور خواتین ان سے پہلے پہنچ گئی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے، اور یتیم بھی پیدائشی یتیم تھے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو وہ خواتین گئی، اور جہاں جہاں ان کو کوئی سیٹھ کا بچہ ملا، کوئی مالدار آدمی کا بچہ ملا، ہر خاتون ظاہر یہی کوشش کرتی تھی کہ ان کو کوئی مالدار گھرانے کا بچہ ملے تاکہ وہ اس کو اچھا خرچہ دے، اچھی اجرت دے، تاکہ اس کا گزر بسر اچھا ہو۔ تو جتنی عورتیں تھیں، انہوں نے جتنے مالدار بچے تھے یا جتنے بڑے لوگوں کی اولاد تھی، عورتوں نے جا کر ان کو گود لے لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس خاتون پر بھی پیش کیا جاتا تھا کہ بھئی اس بچے کو آپ لے جائیں، تو وہ خواتین یہ کہہ کر انکار کر دیتی تھیں کہ ان کے جب والد نہیں ہیں تو ہمیں اجرت کون دے گا، ہمیں تنخواہ یا معاوضہ کون دے گا۔ تو جس خاتون پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا گیا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس بچے کو گود نہیں لیتی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب وہاں پہنچی تو وہاں سوائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جاتی، دودھ پلاتی، دوسری صورت یہ تھی کہ خالی ہاتھ وہاں سے چلی جاتی۔ یہ دو صورتیں تھیں میرے پاس، اور کوئی بچہ ایسا تھا نہیں جس کو میں گود لیتی۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے کو یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں اور ابھی یہاں سے خالی ہاتھ جائیں، ہم اس بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہماری حالت بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوئی برکتیں عطا کر دیں اسی بچے کی برکت سے جو اور خواتین کو عطا نہ ہوئی ہوں۔ تو یہ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں، ما منا امرأۃ الا وقد عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتأباہ اذا قیل لها انہ یتیم، کہ جب بھی کسی عورت پر حضور کو پیش کیا جاتا تو وہ انکار کر دیتی یہ کہہ کر کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ کہتی ہے میں نے حضور کو گود لے لیا اور میں نے یہ کہا عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس بچے کو ہی بابرکت بنا دیں گے، اس بچے کی برکت سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں وما حملنی علی اخذہ الا اننی لم اجد غیرہ، کہ میں نے بھی حضور کو اس لیے گود لیا کہ ان کے علاوہ مجھے اور کوئی ملا نہیں، یعنی اگر مجھے بھی ان کے علاوہ کوئی اور ملتا تو میں حضور کو گود نہ لیتی، کسی اور کو گود لیتی، لیکن چونکہ مجھے یہی بچہ ملا تھا تو میں نے کہا میں اسی بچے کو لے جاتی ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لے لیا اور میں وہاں سے
دوبارہ روانہ ہو گئی. تو کہتی ہیں جب میں نے بچے کو گود لیا تو اب تک جو ان کا اپنا بیٹا تھا اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی والدہ کے دودھ سے، اور وہ بھی پریشان، بچہ روتا رہتا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ کئی عرصے سے ہم رات کو سوئے نہیں تھے، میں اور میرا شوہر، اس لیے کہ بچے کو دودھ ملتا نہیں تھا، وہ ساری رات روتا رہتا تھا، ہم بھی ساری رات جاگتے رہتے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بچے کو اٹھایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا. میں نے اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا، اور سیر ہو کر دونوں بچوں نے دودھ پیا. اس طرح جو ہماری اونٹنی تھی وہ بھی دودھ سے بھر گئی، اس کو بھی ہم نے دودھ دھویا، اس سے بھی دودھ نکالا، ہم نے خود بھی وہ دودھ پیا، ہم بھی سیر ہو گئے. اور جو ہماری سواری تھی وہ بھی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ وہ عورتیں مجھ سے پوچھتی تھی کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس سواری پر تم مکہ آئی تھی؟ میں کہتی تھی ہاں یہ وہی سواری ہے، اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے بچے کو لیا، حضور کو گود لیا، اس وقت سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات اور آپ کی وجہ سے بہت ساری سعادتیں اور منفعت اور نفع ہمیں ملنا شروع ہو گیا. تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب بنو سعد پہنچے، اپنے قبیلے میں پہنچے، تو میری اونٹنیاں، میرے بچے سارے انتہینا ریًا و شبعا، ہم جب پہنچے تو ہم سارے سیر ہو گئے تھے. ہماری اونٹنیاں بھی سیر تھی، ہمارے بچے بھی سیر تھے، ہم خود بھی مکمل سیر ہو کر گاؤں بنو سعد اپنے پہنچ گئے. اور اس موقع پر میرے شوہر نے مجھے کہا بھی لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ، کہ تم نے کوئی مبارک بچہ گود لیا ہے. کہ جب میرے شوہر نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اسی موقع پر مجھے کہا کہ تم نے یہ جو بچہ لیا ہے یہ کوئی بہت ہی مبارک بچہ ہے. ان کو کیا پتہ تھا کہ یہی آگے جا کے خاتم الانبیاء اور امام الرسل بننے والی ذات یہی ہیں. تو وہ فرماتی ہیں میں نے اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں دودھ پلاتی رہی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رضاعی بھائی تھے، یعنی حضرت حلیمہ کی جو اپنی اولاد تھی، ایک تو میں نے سویبہ کا عرض کیا تھا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دودھ پلایا تھا. اسی لیے حضرت حمزہ حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں. ان کے جو اپنے بیٹے تھے عبداللہ بن حارث، ان کے شوہر کا نام تھا حارث، حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام تھا حارث. تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن حارث، اسی طرح ان کی بیٹی تھی انیسہ بنت الحارث. تو اسی طرح ایک اور ان کی بیٹی تھی حذافہ، اور بعض روایات میں خزافہ آتا ہے، جن کو شیماء کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعی بہن تھی، اور یہ وہی بہن ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی. تو ایک مرتبہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تھی شیماء، حضور کی جو بہن ہے. اور چونکہ آپ نے تو بچپن میں ہی ملاقات ہوئی تھی 3-4 سال کی عمر میں، اس کے بعد تو پھر آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے تھے، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری رضاعی بہنیں کون ہیں یا کون نہیں ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جب آئی حضور کے پاس تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں اور میں نے آپ کو پالا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی علامت بتائیں. انہوں نے فرمایا ابھی بھی میری کمر میں وہ نشان ہے کہ میں نے آپ کو اپنی کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، آپ نے میری کمر پہ چاک لگایا تھا، آپ کی دانتوں کے نشان ابھی بھی میری کمر میں موجود ہیں. تو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر بہت روئے، آپ کو اپنا وہ پرانا زمانہ یاد آ گیا، اور آپ کھڑے ہو کر آپ نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کر ان کا بڑا اکرام کیا، اور پھر ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، میں آپ کا اکرام بھی کروں گا، آپ یہیں مدینہ منورہ میں رہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے دوبارہ اپنے قبیلے جانا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ اونٹ، بہت زیادہ مال سامان، بہت کچھ ان کو دے کر
بڑے عزت اور اکرام سے ان کو رخصت کیا. تو یہ حضور کی رضاعی بہن تھی حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی, اور انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں حصہ لیا تھا. یعنی جب حضرت حلیمہ تھک جاتی تھی تو وہ حضرت شیمہ کو دیتی تھی, وہ باہر نکال کے جیسے بچوں کو بہلاتے ہیں اس طرح وہ حضور کی پرورش کیا کرتی تھیں. تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دائی ہیں, اور ظاہر ہے سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے, تقریباً 4 سال کا عرصہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی کی ہے, اور جو دودھ پلانے کا عرصہ تھا اس عرصے تک حضور کو دودھ بھی پلاتی رہی ہیں. 4 سال تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ کے پاس تھے. اس کے بعد بھی حضور نے رہنا تھا, لیکن چونکہ وہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا, میں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا اس کی تفصیل. وہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ ڈر گئی کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے, اور 1 ہفتے میں 1 مہینے میں آپ اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں اور آپ کی جداگانہ شخصیت کے یہ اثرات بہت پہلے سے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, بچپن سے پہلے سے بہت ساری ایسی علامات اللہ نے دکھائی تھی. یہ بھی انہی علامات میں سے ایک علامت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بچوں سے زیادہ جلدی نشو و نما پاتے تھے, اور بہت جلدی آپ کی پرورش اور بہت اچھی آپ کی صحت تھی, اور باقی بچوں کے مقابلے میں آپ جسمانی لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھے. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا وہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ نے کیسے گود لیا. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے, اور ہمیں اس سے جو سیکھنے کو درس ملتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو سعد کیوں بھیجا گیا, اور وہاں آپ کی پرورش کیوں کروائی گئی. اب ظاہر ہے یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے تھا, آپ کا سب کچھ, آپ کی ساری پرورش اللہ نے شروع سے ہی خود کی ہے. شق صدر کا واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا کہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کا سینہ چیرتے ہیں, اور سینہ چیر کے دل نکالتے ہیں, پھر دوبارہ دل رکھ کے آپ کا پورا سینہ دوبارہ سی دیتے ہیں. تو ظاہر ہی 4 سال کی عمر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت شروع سے ہی آپ کی تربیت کا انتظام خود کیا ہے. اب ظاہر ہے جب حضرت حلیمہ کا انتخاب بھی اللہ نے خود ہی کیا ہے, حضرت حلیمہ کا انتخاب بھی خود کیا ہے, اور کیوں کیا اس کی بھی میں آگے وجہ ذکر کرتا ہوں. تو یہ ساری پرورش اللہ تعالیٰ نے حضور کی فرمائی ہے. اب اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو ہمیں سیکھنی چاہیے. سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ فطری زندگی, نیچرل لائف جس کو کہا جاتا ہے, اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے کہ آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ فطرت کے کتنے قریب ہے, کتنی آپ کی زندگی مشینی ہے, مصنوعی ہے, اور کتنی فطری ہے. یہ جو بچوں کو بھیجا جاتا تھا یہ اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ یہ فطری نشو و نما پائیں, آب و ہوا ان کی فطری ہو, اچھا ماحول ان کو ملے, ان کا جسم مضبوط ہو, ان کو سورج کی شعاعیں بھی اتنی ملیں جتنی ان کو ضرورت ہے. آج یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, ہمیں سورج کی وہ شعاعیں بھی نہیں حاصل کر سکتے ہم اپنے گھروں میں, گھروں کی تنگی کی وجہ سے اور اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے. اب ظاہر ہے یہ وٹامن ڈی جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے تو سورج کی شعاع سے حاصل ہوتا ہے, اور تو کسی چیز سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کو سورج کی وہ شعاعیں حاصل نہیں ہوں گی تو آپ کو وٹامن ڈی حاصل نہیں ہوگا, وٹامن ڈی حاصل نہیں ہوگا تو یہ ہڈیوں کی مضبوطی, یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی. تو فطری زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے, اعصابی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے, اس کے دل سے ڈر اور خوف نکل جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کبھی کوئی چپکلی نظر آ جائے, کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو ہم نے نہ دیکھی ہو, ہم ڈر جاتے ہیں, ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں. لیکن جو ایک فطری ماحول میں نشو و نما پانے والا انسان ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ دیکھ چکا ہوتا ہے, تو اس کے اعصاب بھی اس کے مضبوط ہوتے ہیں.
تیسرے نمبر پر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی فصیح اللسان ہوتا ہے، اس کو اپنی زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک وہ شخص ہے، مثلا کسی کی زبان پشتو ہے، اب ایک پشتو وہ شخص بولتا ہے جو گاؤں میں رہتا ہے، ایک پشتو وہ شخص بولتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے، اسی طرح پنجابی ہے، ایک پنجابی وہ شخص بولتا ہے جو پنجاب میں رہتا ہے، ایک پنجابی وہ شخص بولتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے جتنی فصیح پنجابی یا جتنی فصیح پشتو یا کوئی بھی زبان وہ شخص بولتا ہے جو گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں رہنے والا شخص اتنی فصیح زبان نہیں بول سکتا۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، لقد طفت فی العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت افصح منک، کہ میں پورے عرب میں گھوما ہوں اور ہر قبیلے کے لوگوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، آپ سے زیادہ فصیح شخص میں نے پورے عرب میں نہیں دیکھا۔ یہ حضرت ابو بکر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ ابن عساکر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ادبنی ربی ونشأت فی بنی سعد بن بکر۔ اس کی دو وجہیں، ایک تو اللہ نے میری تربیت کی ہے، ایک تو اللہ کا مجھ پر خصوصی احسان ہے کہ اللہ نے مجھے زبان کی فصاحت عطا کی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بنو سعد میں پلا بڑا ہوں، میری نشو نما بنو سعد میں ہوئی ہے، اس لیے میں فصیح اللسان ہوں۔ اور زبان کی فصاحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اچھے طریقے سے اپنا موقف، اپنا ما فی الضمیر، اپنا مدعا اچھے طریقے سے اچھے الفاظ میں بیان کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اسرائیلی روایات میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے یہ روایت، اگرچہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ان دونوں حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ اور اسرائیلی روایت کے بارے میں اصول یہ ہے مفسرین کا کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم نے اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو امام رازی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور عبرت کے لیے علماء نے لکھا ہے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ اس کی صراحت کر دیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، کوئی اس کو حدیث نہ سمجھنا شروع کر دے۔ تو اسرائیلی روایات میں یہ بات آتی ہے جو مفسرین نے ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ظاہر ہے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ہے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ دکھاتا ہے انسانوں کو کہ فرعون نے تو یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں ذبح کروں گا، یہ ایک بچہ، باقی سب بچوں کو ذبح کر دیا، اس ایک بچے کو نہیں کیا، اور وہی در حقیقت موسیٰ تھا جو فرعون کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور انہی کے ڈر کی وجہ سے سارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور اس بچے کی پرورش فرعون نے خود کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا کو کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو فرعون کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسے بچے بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کھینچی جیسے بچے کبھی، تو فرعون کو اس پر غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس نے میری داڑھی کیوں کھینچی ہے، اور اس کو خطرہ ہونے لگے کہ کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر میرا دشمن نہ بنے۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور بہت نیک خاتون تھی، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کے جنتی ہونے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، بچے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں کیا پریشانی کی کیا بات ہے، اور آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ ایسا کریں، ایک کھجور اور ایک انگارہ، آگ کا انگارہ، دو چیزیں بچے کے سامنے رکھیں اور اس کو کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز لے،
تو پھر آپ دیکھیں گے یہ بچہ کون سی چیز لیتا ہے. تو اس فرعون نے دونوں چیزیں رکھی, کھجور بھی رکھی اور انگارہ بھی رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لیا اور منہ میں ڈال دیا. اس سے فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ہے, کوئی سمجھدار نہیں ہے, اس نے جو میری داڑھی کھینچی ہے کسی اور وجہ سے نہیں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کرنا تھا, ان کو فرعون کا دشمن بنانا تھا. تو انہوں نے انگارہ لے کر منہ میں ڈالا, جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت آ گئی, یعنی بات کرنے میں ان کو تھوڑی مشکل ہوتی تھی. یہ جو ان کی دعا ہے نا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھیں. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انگارہ لے لیا تھا منہ میں. اور یہاں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے, ایسے عیوب جو کسی کے لیے ایک باعث عار ہو, ایسی کسی بھی بیماری میں اللہ انبیاء کو مبتلا نہیں کرتے. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو پیدائشی ہوں, پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے. لیکن بعد میں کوئی پریشانی آنا, وہ جس طرح کسی عام انسان کو پریشانی ہو سکتی ہے, انبیاء کو بھی ہو سکتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی احد میں زخمی ہوئے نا, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, یہ بھی ایک مرض ہے, یہ بھی ایک عذر بیماری ہے. اس طرح آپ کے سر مبارک میں بھی زخم آئے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گھوڑے سے گرے, آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی. تو یہ جو بعد کی بیماریاں ہیں, بعد کی پریشانیاں ہیں, یہ جس طرح عام انسانوں پر آتی ہیں انبیاء پر بھی آتی ہیں. اس لیے یہ انبیاء کے مقام کے منافی بھی نہیں ہے یہ بات. بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چونکہ بات کرنے میں ان کو مشکل ہوتی تھی, تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جا کر ان کو دین کی دعوت دیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قرآن نے ذکر کی ہے, وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي, کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے, وہ گفتگو میں مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے, آپ اس کو پیغمبر بنائیں تاکہ وہ میرے ساتھ جائے اور میری بات وہ فرعون کے سامنے رکھے. تو یہ وہ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو رسالت دی ہے وہ ان کی فصاحت کی وجہ سے دی ہے, کہ وہ زبان ان کی بہت فصیح تھی, بہت قادر الکلام, بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرنا جانتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا ہے. اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے, قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ میں نے انسان کو بیان سکھایا, بولنا سکھایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت میں اس عنصر کو, اس چیز کو سامنے رکھیں کہ وہ بولنا جانتا ہے یا نہیں جانتا, وہ گونگا ہے یا بول سکتا ہے. ایک تو گونگے کا مطلب یہ کہ قدرتی طور پر گونگا ہو, میں وہ اس کی بات نہیں کر رہا. ایک یہ کہ اس کی زبان ہے, وہ بات چیت کر سکتا ہے, لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے, اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. یہ والدین کی, والدہ کی اور والد کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے, شروع میں نہیں, ایسا نہیں ہے کہ 2-3 سال کی عمر میں ہی آپ اس کو کوئی خطیب بنانا شروع کرتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. بچپن میں تو بچہ توتلی زبان میں ہی بات کرتا ہے, لیکن اگر وہ 7, 8, 9 سال 10 سال کا ہو گیا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ وہ گفتگو کیسی کرتا ہے. گفتگو میں 2 چیزیں, یا تو ایسا ہے کہ وہ توتلی زبان بولتا ہے, یا یہ ہے کہ زبان ٹھیک بولتا ہے لیکن غلط زبان استعمال کرتا ہے, گالیوں والی زبان استعمال کرتا ہے, بری زبان استعمال کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ نے بچپن سے کنٹرول کرنی ہے. جب آپ دیکھیں کہ اب اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ یہ توتلی باتیں کرے, اس عمر میں عموماً بچے توتلی باتیں نہیں کرتے, جب اس عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد پھر آپ اس کی زبان پر توجہ دیں.
تاکہ وہ اچھے طریقے سے، اور ظاہر ہے اس کے بغیر آپ اپنی کوئی بات آگے پیش نہیں کر سکتے، اس پر بھی توجہ دیں اور اس کی نوعیت بھی دیکھیں کہ کیا باتیں کرتا ہے میرا بچہ 7 سال کی عمر میں۔ ابھی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جتنی ہندوستانی فلمیں، انڈین فلمیں، سب کے ڈائلاگ ہمارے بچوں کو یاد ہیں۔ ہمارے بچوں کو جو فلموں کے ڈائلاگ ہیں، جو ڈراموں کے ڈائلاگ ہیں، وہ بچوں کو یاد ہیں۔ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ بڑے کو نہیں پتا ہوتا، اس نے نہیں دیکھی ہوتی فلم، اس کے بچے نے دیکھی ہوتی ہے، اب وہ اپنے ابو کے ساتھ وہ زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے جو اس نے فلموں میں دیکھی ہے اور سنی ہے، اور ابو کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے، یہ اردو ہے، ہندی ہے، کون سی زبان ہے۔ تو ان چیزوں پر اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ 30 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہمیں وظیفہ بتاؤ۔ تو یہ 30 سال کی عمر میں اگر آپ وظیفہ مانگیں گے کسی مولوی صاحب سے، تو یہ وظیفوں سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ آپ کو شروع سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اللہ نے حضور کی تربیت اس بات پر کی کہ ان کی زبان میں فصاحت ہو، تو ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ گفتگو کا ڈھنگ، گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسری بات جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ فطری زندگی کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی، شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی فطری زندگی سے بہت دور ہے، اور اسلام یہ دین فطرت ہے۔ اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ انسان کی فطرت کبھی مسخ ہوتی ہے، کیسے مسخ ہوتی ہے اور اس کو پتہ کیوں نہیں چلتا۔ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ پتہ چلے کہ فطرت مسخ کیسے ہوتی ہے، اور پھر کیوں انسان کو اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میری عقل نہیں مانتی، میری فطرت نہیں مانتی۔ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، اس کی فطرت سلیمہ نہیں رہتی۔ جب انسان فطری زندگی سے دور ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے، کوئی بھی نشہ کرتا ہے۔ اب ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ گٹکا نقصان دہ چیز ہے، چرس پینا نقصان دہ چیز ہے، شراب پینا نقصان دہ چیز ہے، سگریٹ پینا نقصان دہ چیز ہے۔ اب وہ چونکہ چرس کا یا گٹکے کا یا پان کا یا سگریٹ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ایک طرف آپ اس کو سگریٹ رکھیں یا گٹکا رکھیں، دوسری طرف آپ دودھ رکھیں، ایک طرف دودھ رکھیں دوسری طرف گٹکا رکھیں، اور اس کو کہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ منتخب کریں، تو جب اس کے نشے کا ٹائم ہوگا وہ آپ سے دودھ نہیں لے گا، وہ آپ سے گٹکا لے گا، گٹکا کھائے گا۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی اس کو تو جب آپ نے انتخاب کا موقع دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز، اب ہر عقل مند آدمی یہ جانتا ہے کہ دودھ گٹکے سے اچھی چیز ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پی رہا، وہ گٹکا کھا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا، چرس پی رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سگریٹ کے ساتھ، اس گٹکے کے ساتھ، اس چرس کے ساتھ اتنا عادی ہو چکا ہے زندگی میں کہ اب اس کو دودھ سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز وہ چرس اور گٹکا اور سگریٹ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس کی فطرت مسخ ہوئی ہے کہ اب اس کو اچھی چیز اچھی نہیں لگتی اور غلط چیز اس کو اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ عادی ہو جانے کی وجہ سے۔ تو انسان جب فطرت سے دور رہتا ہے، فطری چیزوں سے دور رہتا ہے، اب وقتی طور پر آپ اگر کسی سے گٹکا چھڑوانا چاہیں اس سے، یا سگریٹ چھڑوانا چاہیں، اور آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ دن میں 100 روپے کی سگریٹ پی جاتے ہیں، تو اس کی جگہ آپ 50 روپے کا دودھ پی لیں، فائدے کا فائدہ ہوگا اور 50 روپے بچ بھی جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی آپ کی یہ بات، حالانکہ آپ اس کے 50 روپے بھی بچا رہے ہیں اور اس کی صحت بھی بچا رہے ہیں اور اس کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب وہ یہ کہے گا کہ نہیں میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، میری عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھائی سگریٹ میں زیادہ مزہ ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، تم مجھے کہتے ہو دودھ پیو۔ یہ جب علماء کسی دین کی بات کی طرف بلاتے ہیں نا کہ بھائی یہ دین فطرت ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ وہ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ میں اس چرس کا، اس گٹکے کا، اس غلط کام کا عادی بن چکا ہوں،
اب جب آپ نے گٹکا چھوڑنا ہے تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی فطرت کی طرف آتے ہوئے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ چرس یا گٹکا یہ فطری چیزیں بن گئی اور دودھ یہ غیر فطری چیزیں بن گئی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی فطرت خراب ہو چکی ہے. آپ اپنی فطرت کو ٹھیک کریں, آپ کو دودھ خود بخود اچھا لگنے لگ جائے گا. اور اس کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ جیسے کمپنی کوئی چیز بناتی ہے, مثلا ایک موبائل کمپنی نے بنایا, تو کمپنی کی جو سیٹنگ ہوتی ہے, موبائل آپ جب بھی جائیں تو وہ دکان والا چیک کرتا ہے بھائی یہ کھلا ہے یا نہیں کھلا. آپ کتنے ہی ماہر انجینئر سے اس کو کھلوا دیں, جو کمپنی کی پیکنگ ہے یا کمپنی کی سیٹنگ ہے, اگر ایک دفعہ وہ چیز اس سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اگر ویسے موبائل کی قیمت 20,000 ہے اور کسی نے اس کو کھول دیا تو اس کی قیمت 15,000 ہو جائے گی یا 10,000 ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ کھلا ہوا ہے, چاہے جتنا ہی ماہر آدمی اس کو کیوں اس نے ریپیئر نہ کیا ہو, لیکن اس کی ویلیو ضرور ڈاؤن ہوتی ہے. وہ ڈاؤن اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطری سیٹنگ سے ہٹا ہے, چاہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو. اسی طرح انسان جب اپنی فطری سیٹنگ سے ہٹتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ انسان کی انسان کے جسم کا بھی مالک ہے, اس کی روح کا بھی مالک ہے. انسان جب اپنی اس فطرت سے ہٹتا ہے پھر اس کی ویلیو گرتی ہے, اس کی صحت بھی گرتی ہے, اس کی اخلاقی حیثیت بھی گرتی ہے, اس کی مذہبی حیثیت بھی گرتی ہے, ساری حیثیتیں اس کی ڈاؤن ہوتی ہیں, اوپر نہیں جا سکتا ایسا شخص. تو اس لیے ایک تو اپنے آپ کو فطری زندگی کوشش یہ کرنی چاہیے حتی الامکان انسان فطری چیزوں کی طرف آئے. آج ہماری صحت, ہمارے ہاں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی صحتیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی وہ 60 سال 70 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. ان کی جسامت, ان کی توانائی, ان کی صحت, ان کا سٹیمنا, پہاڑوں پر چڑھتے ہیں 70 سال کی عمر میں بھی اور کچھ نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں کے لوگ 60 سال 50 سال کی عمر میں بھی عام چلتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ ورزش نہیں کرتے, کوئی واک نہیں کرتے, کوئی, اور ان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غیر اسلامی چیزیں. آپ ورزش کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, آپ واک کریں, آپ جو آپ کو سمجھ آتی ہے ورزش, جس قسم کی ورزش, اپنے جسم کا خیال کریں. یہ فطری زندگی ہے. جب آپ واک کریں گے یہ فطری زندگی ہے, اس لیے کہ فطری زندگی میں انسان واک کرتا ہے. مشینی زندگی میں وہ بائک پر ہی پھرتا رہتا ہے یا گاڑی میں پھرتا رہتا ہے. اور جب فطری زندگی سے آپ غیر فطری زندگی میں آئیں گے تو جسمانی لحاظ سے انسان ضرور ڈاؤن ہوتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت اس چیز پہ بھی کریں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کریں. ان سے ورزش کروائیں, ان کی جسمانی صحت کا خیال کریں, ان کو کہیں کہ وہ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ورزش ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل. اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ, اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ, اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ. یہ حدیث ہے. علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل. اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ, گھڑ سواری سکھاؤ. آج کل تو ہمارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں, اور اگر کوئی آدمی تیر رہا ہو یا کوئی گھڑ سواری کر رہا ہو تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہے, یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا مفتی ہے, یہ کیسا مولانا ہے, یہ تو تیراکی بھی کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھڑ سواری کرتے تھے. یہ ہمارے دور کے لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے نا تو پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا کہتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھڑ سواری بھی کرتے تھے, آپ نے باقاعدہ ترغیب دی ہے اس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے, تعلیم دیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. تو آج موبائل کی وجہ سے, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے بچے, پہلے شہروں میں بھی یہ نعمت ان کو میسر تھی کہ کھیل لیتے تھے, ورزش کر لیتے تھے. اب جب سے موبائل آیا ہے تو یہ چیز بھی چھوٹ گئی ہے. اب جب ایک بچہ گھر سے نکلے گا ہی نہیں, وہ اسکول جائے گا, اسکول سے گھر میں آ کے 2-2 3-3 گھنٹے موبائل کے سامنے بیٹھا رہے گا, اس کی نشو و نما کہاں سے ہوگی؟ اس کو کہاں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ اس کو آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کی صحتیں دن بدن گرتی جا رہی ہیں, ہماری صحتیں دن بدن گرتی جا رہی ہیں.
ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. انسان کا حدیث شریف میں آتا ہے ان لنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. آپ کی آنکھ کا آپ کے اوپر حق ہے, آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے, آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے, آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق ہے. تو جان کا حق ہونے کا کیا مطلب؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ میں مواخات قائم فرمائی تھی. ایک انصاری صحابی کو کہتے تھے کہ یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے, اس کا سارا خرچہ کھانا پینا تمہارے ذمہ. تو ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو لے کر اس طرح چلے جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجرین میں سے تھے. ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مواخات قائم فرمائی, غالباً حضرت ابو قتادہ, میں بھی نام بھول رہا ہوں صحابی کا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ ان کی مواخات قائم فرمائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور تم نے ان کا کھانا پینا سب تمہارے ذمہ ہے. وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں بہت عبادت گزار صحابی تھے اور بہت دنیا سے دور رہنے والے, اور بہت عجیب ان کا ایک مزاج تھا. صحابہ میں بھی دنیا سے ہٹ کٹ کے رہنے والے صحابی تھے اور ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گھر لے کر گئے, اس وقت چونکہ پردے کا حکم تو نازل ہوا نہیں تھا, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو دیکھا کہ اس نے بہت پرانے سے اور اس طرح عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے کہ بیوی شوہر کے سامنے اس طرح کے کپڑے اس کو نہیں پہننے چاہیے. تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے سامنے اتنے پرانے کپڑوں میں, بیوی کو تو یہ حکم ہے نا کہ شوہر کے سامنے بناؤ سنگھار کرے, اس کے سامنے زیب و زینت اختیار کرے. ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے کہ جب عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو میک اپ بھی کرتی ہیں, سرخی بھی لگاتی ہیں, بناؤ سنگھار بھی کرتی ہیں, اور جب شوہر گھر میں آتا ہے تو ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ شوہر کا دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا. شریعت کا یہ حکم ہے. حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. تو عورتیں آج کل ان چیزوں سے الٹ معاملہ ہوتا جا رہا ہے. مرد عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں, عورتیں مرد بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. سارا سسٹم غیر فطری ہوتا جا رہا ہے. مردوں کو کہا جاتا ہے کہ ٹخنوں سے شلوار اوپر اٹھاؤ, وہ نیچے کرتے جا رہے ہیں. عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ نیچے لٹکاؤ, وہ اوپر اٹھاتے جا رہی ہیں. ساری چیزیں الٹی ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اب یہ بناؤ سنگار کا حکم شریعت کا ہے بیوی کو کہ اپنے شوہر کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کرے, تاکہ جب وہ اس کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا دل چاہے اپنی بیوی کو, اور دوسری نامحرم عورتوں پر اس کی نظر نہ پڑے. تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ یہ تم کیسے کپڑوں میں پھر رہی ہو اپنے شوہر کے سامنے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اس بھائی کو تو دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ان کو مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں, تو میں کس کے لیے بناؤ سنگار اختیار کروں؟ اگر اس کو مجھ میں کوئی مطلب ہوتا, کوئی غرض ہوتا تو میں تیار ہوتی, میں زیب و زینت اختیار کرتی. اس کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں. حضرت سلمان فرماتے مجھے اندازہ ہو گیا. کہتے ہیں جب کھانے کا وقت آیا, دوپہر کا کھانا, تو میرے سامنے کھانا رکھا. حضرت ابو ذر خود پیچھے ہٹ گئے. حضرت ابو ذر کا معمول یہ تھا کہ پورا دن روزہ رکھتے تھے, پوری رات تہجد پڑھتے تھے. یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. پورا دن نماز پڑھتے تھے اور ساری رات یعنی روزہ پورا دن اور رات کو پوری رات تہجد. اور اس سے ہمیں اسلام کا مزاج بھی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور حضرت ابو ذر نے فرمایا آپ کھانا کھائیں. حضرت سلمان نے فرمایا آپ کھائیں. انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے, آپ کھائیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. حضرت سلمان چونکہ دیکھ چکے تھے حضرت ابو ذر کی اہلیہ کو, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بیوی پریشان ہے, تو انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے. مجبوراً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو روزہ توڑنا پڑا. انہوں نے روزہ توڑا اور بیٹھ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا. یہ دن گزر گیا, رات ہوئی. انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستر بچھایا, ان کو کہا کہ آپ اس پر سو جائیں. خود مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. حضرت سلمان نے فرمایا میں نہیں سوؤں گا, جب تک آپ یہاں پہ لیٹو گے نہیں میں بھی اس وقت تک نہیں لیٹوں گا.
انہوں نے فرمایا میں نے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ پہلے لیٹیں, میں آپ کے بعد لیٹوں گا. تو حضرت ابو ذر چونکہ مہمان تھے, مہمان کے اکرام میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر وہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو نیند آ جائے گی تو میں اٹھ کے پھر کھڑا ہو جاؤں گا, نماز پڑھوں گا. حضرت سلمان بھی انتظار میں تھے. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو ذر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے, حضرت سلمان پھر اٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ سو جائیں, کہا نہیں آپ بھی سو جائیں. دوبارہ حضرت سلمان کو سلایا, دوسری دفعہ اٹھے, حضرت سلمان ساتھ اٹھے, کہا سو جائیں نہیں تو میں بھی نہیں سوؤں گا. تیسری دفعہ اٹھے, حضرت سلمان پھر اٹھے, ان کو کہا سو جائیں میں بھی نہیں سوؤں گا. پھر حضرت ابو ذر سو گئے. پھر جب رات کا آخری حصہ, تہجد کا جو وقت ہے, آخری پہر رات کا, وہ وقت ہوا, حضرت سلمان خود اٹھے اور حضرت ابو ذر کو اٹھایا اور فرمایا ابھی اٹھو, ابھی تہجد پڑھو. تو حضرت ابو ذر اٹھے اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھی. بہرحال صبح ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں آ گئے. حضرت ابو ذر نے تو بڑی شکایت کی حضرت سلمان کی کہ انہوں نے تو مجھے روزہ بھی توڑوایا, مجھے رات کو تہجد بھی نہیں پڑھنے دی, سارے معمولات ان کی وجہ سے میرے خراب ہوئے ہیں اور یہ مجھے کرنے ہی نہیں دے رہے تھے. تو اس وقت جب حضرت سلمان ان سے یہ ساری باتیں کروا رہے تھے, حضرت سلمان نے یہ فرمایا تھا ان لنفسک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولزوجک علیک حقا, کہ تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے. آنکھ کا حق ہے کہ اس کو نیند فراہم کرو. تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو حضرت ابو ذر نے یہ ساری باتیں سنائی کہ انہوں نے یہ ساری باتیں مجھے کی ہیں. حضور نے فرمایا صدق سلمان, سلمان نے سچ کہا ہے. سلمان نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. ایسا ہی آپ کو کرنا چاہیے جیسے حضرت سلمان نے فرمایا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں دہرائی, ان لعینک علیک حقا ولنفسک علیک, یہ ساری باتیں آپ نے خود دہرائیں کہ آپ پر ان ساروں کا حق ہے, یہ سارے حق ادا کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے جسم سے غافل ہو گئے ہیں, اپنی جسمانی صحت سے ہم غافل ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اب مصنوعات جو پیک چیزیں آتی ہیں ہم وہ کھا رہے ہیں, اپنے جسم میں داخل کر رہے ہیں. کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, جوسز جو ڈبوں میں پیک آتے ہیں یہ پی رہے ہیں, ڈبوں کا دودھ استعمال کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہے کیا نہیں. اور آپ اگر دودھ لینے بھی جائیں تو دودھ والوں نے پتہ نہیں اس میں کیا کیا ملایا ہوتا ہے. عجیب و غریب قسم کی چیزیں انسان کو دیکھنے کو ملتی ہیں. آج کل دودھ میں وہ اراروٹ ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, کلف جو ہوتا ہے جس سے کپڑوں کو کلف دیا جاتا ہے, دودھ میں وہ ملاتے ہیں تاکہ وہ گاڑھا ہو جائے, کلف. اور ہم لوگ وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈبوں کا دودھ نہیں پیئیں گے, جا کے تازہ دودھ کسی سے لے کر آتے ہیں, انہوں نے اس کے اندر وہ ملایا ہوتا ہے. تو اتنی ہماری زندگی میں یہ عرض کر رہا ہوں غیر فطری ہوتی جا رہی ہے, فطرت سے دور ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اتنی حکمتیں ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ دیکھیں انسان جب بوڑھا ہوتا ہے, فطرت کا کوئی جواب نہیں ہے, فطرت کا کوئی اور جو ہے نا اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. انسان بوڑھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دانت اس کے ٹوٹ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں, 1 دانت 2 دانت 3 دانت. اب دیکھیں اس کے اندر لکھا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا معدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اگر اس کے یہ دانت نہ ٹوٹتے تو یہ وہ ساری چیزیں کھاتا جو یہ جوانی میں بھی کھاتا تھا, اور اس کا معدہ برداشت کر نہیں سکتا ان چیزوں کو. سخت چیزیں کھاتا جو جوانی میں انسان کھاتا ہے, اور چونکہ اس کا پورا جسم کمزور ہوا ہے تو معدہ بھی کمزور ہے. اب اگر اس کے دانت کو اللہ کمزور نہ کرے تو یہ وہ ساری چیزیں کھائے گا, نتیجے میں اس کے معدے میں وہ چیزیں جائیں گی, معدہ خراب ہوگا, بیماریاں لگیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دانت کمزور کر دیے تاکہ یہ جب کھائے تو خود ہی کہے کہ بھائی مجھے نرم چیز کھلاؤ, تاکہ اس کا معدہ پہلے سے ٹھیک رہے. اب ہم تو اس کو عذاب سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطری زندگی کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کانوں کی سماعت کمزور ہوتی ہے. اب جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ فطری چیز ہے, انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آتا ہے. اب اگر اس کے کان بالکل اسی طرح کام کریں جس طرح جوانی میں کرتے تھے تو اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن فطری ہے, اور ایک ایک بات سن کر اس کو غصہ آئے گا, ایک ایک بات سن کر پریشان ہوگا, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا, اعصابی لحاظ سے پریشان ہوگا.
اللہ تعالیٰ کانوں کی سماعت کمزور کر دیتے ہیں کہ اس کو سنائی نہیں دیتا سامنے والا کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے یا اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو عذاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پورا ایک سسٹم چلا رہے ہیں، پوری ایک سائیکل ہے، پوری ایک چین ہے۔ تو یہ فطری زندگی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کروائی ہے۔ آپ کی جو پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ فطری زندگی پر جب پرورش پائیں گے تو آپ ایک اچھی لائف، اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ خلاصہ کلام میری بات کا یہ ہے کہ اپنی زندگی پر بھی غور کریں اور اس کو اسلام کی تعلیم سمجھ کر غور کریں۔ یہ میں آپ کو کوئی طبی مشورے نہیں دے رہا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر، یہ تو ڈاکٹروں کی باتیں، حکیموں، طبی مشورے نہیں، یہ قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے کہ اپنے جسم کا خیال کریں، اپنے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال کریں، جسمانی نشو و نما کا خیال کریں، ان کی صحت کا، ان کی ورزش کا، ان کی خوراک کا، ان ساری چیزوں کا خیال کریں۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ہر شخص پر اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دوسروں کے ذریعے، ایک تو ہمیں اسی فطری زندگی کی اہمیت سمجھ آئی، دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کسی بزرگ کو گھر میں بلایا، اس نے دعا کروا دی، یا کوئی بزرگ آیا اس کے آنے سے برکت آ جائے گی، تو یہ چیزیں خلاف شریعت نہیں ہیں۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے کہ بھائی کوئی نیک آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، بشرطے کہ واقعی میں نیک اللہ والا ہو۔ ایک تو ہمارے ہاں پیروں کا تصور ہے نا، جو 2 نمبر جعلی پیر ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ حقیقی معنوں میں اگر وہ متبع شریعت ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، اور آپ اس کو اس نیت سے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ میرے گھر میں آئے گا، میرے گھر میں برکت آئے گی، تو یہ چیز ثابت ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے حضرت حلیمہ کو جتنی برکتیں ملی ہیں وہ حضور کی وجہ سے ملی ہیں۔ حضرت حلیمہ کو جتنی برکتیں ملی وہ جب حضور ان کے گھر میں آئے ہیں تو یہ برکتیں ملی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تم دوستی نہ کرو مگر مومن سے، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی شخص۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی مہمان آ جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مہمان جو آتے تھے وہ کافر بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، آپ سب کا اکرام کرتے تھے، اور مہمان کا اکرام آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، آپ کا مہمان بنا ہے، آپ نے اکرام کرنا ہے اس کا، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ لیکن حضور نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کو اپنا معمول مت بناؤ، کہ تم اپنا معمول اس بات کو بنا لو کہ فاسق فاجر آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس کو معمول بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا مہمان بن گیا یا آپ کو کہیں کھانا پڑ گیا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی شخص کھائے۔ اب ظاہر ہے متقی شخص اسی وقت کھائے گا جب وہ آپ کے گھر میں آئے گا۔ اسی لیے جو کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے افطر عندکم الصائمون، افطاری اگر آپ کسی کے پاس کرتے ہیں، حضور نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا یہ ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کرے تمہارا کھانا روزہ دار کھایا کریں، تمہارے پاس روزہ دار افطار کیا کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تم پر رحمت بھیجا کریں۔ اب یہ حضور نے دعا سکھائی ہے کہ آپ جب کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو اس کو یہ دعا دیں کہ تمہارے گھر میں نیک لوگ کھانا کھائیں، تمہارے گھر میں روزہ دار افطار کریں،
یہ تعلیم کیوں دی ہے؟ یہ تعلیم اس لیے دی ہے کہ جب روزہ دار آپ کے گھر میں افطار کرے گا، جب نیک آدمی آپ کے گھر میں کھانا کھائے گا، اس سے آپ کو برکت ملے گی، اور آپ کو برکت ملنے کے ساتھ ساتھ جو کھانا اس نے کھایا ہے وہ کھانا کھا کر وہ یا نماز پڑھے گا یا تلاوت کرے گا یا کوئی بھی نیک کام کرے گا، اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ کوئی فاسق فاجر کھائے گا، وہ کھانا تو کھا لے گا لیکن جا کے یا گانا گائے گا یا ڈانس کرے گا یا گالیاں دے گا، اس کے اندر بھی آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ تو نیک آدمی جب جو نیک عمل کرے گا آپ کا اس میں خود بخود حصہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو گھر میں بلانا، اس سے دعا کروانا یا برکت کی نیت سے اس کا گھر میں جانا، بشرطے کہ وہ بزرگ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ جائے اور آپ کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہے، وہ تو بزرگ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا بزرگ ہے کہ وہ جائے اور گھر کی عورتیں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا؟ یہ تو بزرگ نہیں ہے، یہ تو بزرگ کی شکل میں کوئی ڈاکو ہوگا۔ بزرگ بشرطے کہ بزرگ ہو، تو ایسی صورت میں یہ سعادت کی بات ہے اور یہ برکت کی بات ہے اور یہ شریعت میں ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں، جو وسیلہ ہے، کسی کا وسیلہ دینا اللہ تعالیٰ کو، وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وسیلہ دو طرح کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک اس کا صحیح مفہوم ہے، ایک غلط مفہوم ہے، اور ایک صحیح ہے شرعاً، ایک غلط ہے۔ وسیلے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی نیک، وسیلہ مختلف چیزوں کا دیا جا سکتا ہے۔ آپ اللہ کو اس کی صفات کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کے غفور ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ۔ یہ اللہ کو اللہ کی صفات سے وسیلہ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو سنا، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں اس بات کا وسیلہ دے کر کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد، ان چیزوں کا واسطہ دے کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل بہ اعطى واذا دعی بہ اجاب، کہ اس نے اللہ کے ایسے ناموں سے دعا مانگی ہے کہ جب اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل ہے اور بہترین ہے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آپ جب دعا مانگیں اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کے غفور ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ، یہ واسطہ دیں۔ دوسرا واسطہ ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کا، کہ آپ اللہ کو کسی اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے غار والے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو مختصر خاکہ صرف پیش کرتا ہوں۔ یہ 3 لوگ تھے، غار میں پھنس گئے، پتھر آ گیا اور یہ غار میں پھنس گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا، تو جب غار میں پھنس گئے کوئی راستہ نہیں تھا، ایک نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں جاتا تھا اور بکریاں چراتا تھا، پھر دودھ لا کے والدین کو پلاتا تھا، ایک دن میں دور چلا گیا، جب واپس آیا میرے والدین سو گئے، میں نے دودھ کا پیالہ لے کر صبح تک ان کے سرانے کھڑا رہا کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا، اگر یا اللہ یہ کام میں نے آپ کے واسطے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ میری چچا زاد، میری چچا کی بیٹی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے منع کر دیا، پھر ایک موقع پر اس کو ضرورت پیش آئی، اس کو کچھ پیسے چاہیے تھے، وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا میں پیسے دوں گا اس شرط پر کہ تم گناہ کے لیے راضی ہو جاؤ۔ وہ راضی ہو گئی اس لیے کہ اس کو ضرورت تھی، اور جب میں بالکل گناہ کی تیاری کر چکا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تو میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا، اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے، تو آپ نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ
میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، وہ میرے پاس ایک دن آیا، اس نے مزدوری کی اور اس کی جو اجرت بنتی تھی اس نے مزدوری لی نہیں اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی، اس بکری کو میں پالتا رہا، پھر اس بکری کی نسل بڑھی اور بہت ایک پوری وادی ان بکریوں سے بھر گئی اس ایک مزدوری سے۔ بڑے عرصے بعد وہ شخص میرے پاس دوبارہ آیا، مجھے کہا کہ مجھے میری مزدوری دو، تو میں نے کہا یہ جتنی بکریاں یہ ساری تمہاری مزدوری ہے، یہ لے جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، میں تم سے مزدوری مانگ رہا ہوں، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ یہ بکریاں لے جاؤ۔ میں نے اس کو کہا نہیں، یہ میں نے تمہاری مزدوری سے یہ ساری کمائی کی ہے، یہ تمہاری ہے۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اب اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پتھر مکمل ہٹ جاتا ہے اور وہ لوگ غار سے نکل کر دوبارہ اپنی ایک نئی زندگی ان کو مل جاتی ہے۔ اس سے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ بھی اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کام انسان ایسا کرتا ہے جو صرف اس کو پتہ ہوتا ہے، اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو۔ اور کبھی ایسی کوئی پریشانی ہو تو پھر اللہ کو واسطہ دیں کہ یا اللہ وہ کام اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری یہ مشکل حل کر دیں۔ یہ وسیلہ بھی ثابت ہے۔ تیسرا وسیلہ ہوتا ہے کسی آدمی کا، کسی انسان کا وسیلہ دینا اللہ تعالیٰ کو۔ اب اس وسیلے میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ وسیلہ آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا یہ پیغمبر ہے یا یہ ولی ہے۔ اللہ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو خود اتنا نیک نہیں ہوں، اتنا اللہ والا نہیں ہوں، یہ آپ کا نیک بندہ ہے، میں اس نیک آدمی سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے صدقے یا اس محبت کے طفیل یا اس محبت کے وسیلے سے میری یہ مشکل حل فرما۔ یہ وسیلہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے دور میں بارش نہیں ہوتی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاتے تھے حضرت عمر، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ دعا کریں، اور پھر حضرت عمر دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبیک فتسقینا، کہ یا اللہ ہم آپ کو آپ کے پیغمبر کا واسطہ دے کر جب بارش کی دعا کرتے تھے تو آپ ہم پر بارش برسا دیتے تھے۔ اس وقت پیغمبر ہمارے اندر موجود تھے، اب پیغمبر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ان کے چچا ہیں۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یا اللہ اب پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ان کے چچا ہیں، ہم ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اب بارش برسا دیں۔ تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسا دیا کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اشخاص کا وسیلہ، کسی شخصیت کا، کسی بزرگ کا، اب جیسے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں آپ کے پیغمبر کے امتی ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، ان کی محبت کے صدقے یا ان کی محبت کے طفیل یا ان کی محبت کے وسیلے سے آپ ہماری ان مشکلات کو حل کر دیں، تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے اور ثابت ہے۔ وسیلے کی جو ناجائز قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس نیت سے وسیلے کی دعا مانگے یا کسی کو وسیلہ بنائے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں اس بزرگ کی واسطے سے یا اس ولی اللہ کے واسطے سے یا اس پیغمبر کے واسطے سے وسیلہ کے ذریعے دعا مانگ رہا ہوں، اور یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرا کام کرے گا، اس بزرگ کے ذریعے مجھے بچہ یہ ولی دے گا، یا مجھے بچہ یہ پیغمبر دے گا، یا یہ اللہ والا دے گا، یا میری اس مشکل کو یہ ولی ٹالے گا۔ اگر اس تصور سے کوئی اللہ کو وسیلہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس بابا کے واسطے، اور اس کے ذہن میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ بابا میری یہ مشکل حل کر دے، یا یہ پیر یا یہ فقیر یا کوئی بھی یہ پیغمبر یہ میری مشکل حل کرے گا، تو ایسا وسیلہ دینا شرک ہے اور ناجائز ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ مشرکین کو جب کہا جاتا تھا نا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ قرآن نے اسی کو شرک کہا ہے
کہ تم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے. اللہ نے تو تمہارے اور اپنے درمیان کوئی واسطہ رکھا نہیں ہے, براہ راست اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اگر اس طرح کا وسیلہ ہو کسی کا بھی, وہ چاہے پیغمبر کا ہو, چاہے اہل بیت کا ہو, کسی صحابی کا ہو, کسی ولی کا ہو, ایسا وسیلہ جس میں آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ پیغمبر, یہ ولی, یہ صحابی میری یہ مشکل حل کرے گا, اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, ایسے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اس طرح کے وسیلے سے بچنا چاہیے. تو اگر کوئی وسیلہ دینا چاہے اللہ کو, اللہ کی صفات کا بھی دے سکتا ہے, اپنے اعمال کا بھی دے سکتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کا بھی دے سکتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی شرکیہ عقیدہ ان سے وابستہ نہ ہو. اس طریقے سے اگر کوئی شخص وسیلہ دے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں شریعت میں ثابت ہیں. تو میں خلاصہ عرض کروں کہ یہ باتیں میں نے نکالی کہاں سے, یہ کیوں میں نے عرض کی؟ یہ میں نے عرض کی ہیں حضرت حلیمہ کی. میں اس لیے کہتا ہوں سیرت پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں میں نے یہ ایک واقعہ بیان کیا صرف حضرت حلیمہ کا کہ انہوں نے حضور کی تربیت کی. یہ سارے اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں. پہلا سبق میں نے بتایا کہ فطری زندگی کی اہمیت, یہ سبق بھی ہمیں اس سے ملا, پھر میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. دوسرا سبق میں نے بتایا کہ زبان کی فصاحت و بلاغت کی اہمیت, یہ سبق بھی ہمیں اس واقعے سے ملا کہ حضرت حلیمہ کے ہاں حضور نے پرورش پائی. تیسرا سبق میں نے یہ عرض کیا کہ کسی بزرگ کی وجہ سے برکت کا آنا یہ بھی ثابت ہے, یہ سبق بھی ہمیں حضرت حلیمہ کے اس واقعے سے ملا. چوتھا سبق میں نے یہ وسیلے کا عرض کیا, یہ وسیلہ بھی ایک طرح کی برکت ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہمیں اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اگر ہم ساری سیرت پڑھ لیں ایک دفعہ اور اس ساری سیرت سے جو جو سبق ملتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو میرے خیال سے ہماری زندگی میں ہمیں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, ساری چیزوں کا حل ہمیں مل جائے گا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس سے جو سبق سیکھنے کی چیزیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمن الرحيم.